خود اپنا گھر جلایا ہے. میری پائل بازے میرے ہم سفر نہ جا ہو گئی قربان. ملکہ ترنم نور جہاں فلمی دنیا کی ایسی گلوکار اور اداکارہ تھی جو جوانی میں جتنی دلکش تھی، عمر گزرنے کے ساتھ ان کے حسن اور آواز کی سحر میں گویا اضافہ ہوتا گیا. یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کی آواز چاندی میں گوندی اور سروں میں ڈوبی ہوئی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ان کی آواز میں نکھار آتا رہا. ان کی مسحور کن آواز کا جادو اب تک سر چڑھ کر بول رہا ہے. ان کی آواز کا طوطی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک بولتا تھا. نور جہاں نے اپنے عہد عروج سے انتقال تک ہر بڑے موسیقار کی ترتیب دی ہوئی دونوں کو امر کیا، لیکن یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ پاکستان کے نامور موسیقار روبن گوش نے نور جہاں سے کوئی گیت ریکارڈ نہیں کرایا. تاہم اس کی وجہ کوئی ناراضگی نہیں تھی. دراصل روبن گوش کی عادت تھی کہ وہ گلوکار یا گلوکار کی ریہرسل اپنے گھر میں کرایا کرتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور جہاں کسی کے گھر ریہرسل کے لیے نہیں جاتی. بس اسی وجہ سے اتنے بڑے موسیقار برے صغیر کی عظیم گلوکارہ کو اپنی موسیقی کے لیے گوا نہ سکے. آپ اپنے پہ ظلم اٹھایا ہے. بالکل اس طرح جس طرح او پی نیر پوری زندگی لتا جی کو نہ گوا سکے. نور جہاں کو گائیکی کے رموز سکھانے والے پہلے استاد ماسٹر ببن، جبکہ فلمی دنیا میں انہیں شہرت کی آسمان پر بٹھانے والے موسیقار غلام حیدر تھے، جنہوں نے نور جہاں سے فلم یملا جٹ کا شہر آفاق گیت کچی کلیا نہ توڑ گوایا. مجھ سے ملے تیرا پیار اتنا بھی سنگ دل نہ ہو. 21 ستمبر 1926 بروز منگل سفر کی 13 تاریخ، جبکہ پنجابی مہینہ آسو کی 6 تاریخ تھی. ایک بچی پیدا ہوئی. کوٹ مراد خان ضلع قصور میں پیدا ہونے والی اس بچی کا نام اللہ وسائی رکھا گیا. موسیقی سے تعلق رکھنے والے گھرانے کی یہ بچی ابھی چند ہی برس کی تھی کہ قسمت کی دیوی اسے کلکتہ لے گئی، جہاں اسے 1936 میں بطور چائلڈ سٹار فلم شیلا اور پنڈی کوڑی میں کاسٹ کر لیا گیا. کبھی تم ہی ہم سے تھے آشنا. بطور چائلڈ سٹار اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی یہ بچی بیبی نور جہاں کہلائی. انہوں نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو شہرت ان کے گھر کی لونڈی ہو کر رہ گئی. سید شوکت حسین کی زیر ہدایت بننے والی فلم خاندان سے انہیں غیر معمولی شہرت ملی، جس کے ہیرو اداکار پران تھے، جنہوں نے بعد ازاں فلم انڈسٹری میں بطور ولن لاپانی کردار ادا کیے. نور جہاں کی بہارت میں بننے والی آخری فلم جگنو تھی، جس میں نور جہاں کے مد مقابل دلیپ کمار تھے. اس دور میں دلیپ کمار نے کامیابی کی ابتدائی منازل ہی طے کی تھی، لیکن اس فلم کی ریلیز کے بعد وہ بہارت کے نامور اداکار کہلائے، اور آج بھی برے صغیر کا ہر بڑا اداکار اور ہدایتکار دلیپ کمار کی تعریف کرتا دکھائی دیتا ہے. 1982 میں جب نور جہاں پہلی بار پاکستان سے ہندوستان گئی تو نور جہاں کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی گئی. اس تقریب کی میزبانی دلیپ کمار نے کی اور نور جہاں کی تعریف میں خوبصورت کلمات ادا کیے. 50 کے عشرے میں شوکت حسین رضوی نور جہاں اور 2 بیٹوں اکبر حسین رضوی اور اصغر حسین رضوی کے ہمراہ پاکستان آ گئے. ان کا پہلا پڑاؤ کراچی تھا. سولجر بازار کے علاقے میں انہیں ایک بنگلہ الاٹ ہوا. بعد ازیں نور جہاں اور شوکت حسین رضوی لاہور چلے گئے اور رضوی صاحب کو ایک سٹوڈیو الاٹ ہو گیا جس کا نام شاہ نور رکھا گیا. دونوں فلم میکنگ میں مصروف ہو گئے. یاد رہے کہ فلم انڈسٹری میں آنے سے پہلے شوکت حسین رضوی گڑی ساز تھے، لیکن فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد نامور فلم ساز اور ہدایتکار بن گئے. اس زمانے میں نور جہاں کا فلم انڈسٹری میں طوطی بول رہا تھا. شہرت کی دیوی ان پر مہربان تھی، لیکن نور جہاں کی ازدواجی زندگی متاثر ہونے لگی. افواہوں نے نور جہاں اور شوکت حسین رضوی کے درمیان دیوار کھڑی کر دی.
دونوں میں اتنی دوری ہو گئی کہ ان کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو گیا اور آخر کار بات طلاق پر ختم ہو گئی۔ اس وقت کے اخبارات میں یہاں تک لکھا گیا کہ اس طلاق کی وجہ اداکارہ یاسمین تھی، جو بھارت میں کئی ایک فلموں میں کام کر چکی تھی۔ نور جہاں کو طلاق دینے کے بعد شوکت حسین رضوی نے یاسمین سے شادی کر لی۔ اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ شوکت حسین رضوی اور یاسمین کے مابین کچھ کہانی ضرور تھی، جس کی وجہ سے نور جہاں نے رضوی صاحب سے طلاق لی۔ نور جہاں نے 2 شادیاں کی۔ شوکت حسین رضوی سے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ظل ہما ہے، جو 1954 میں پیدا ہوئی، جبکہ نور جہاں کی 3 بیٹیاں اعجاز درانی سے تھی۔ اعجاز درانی عمر میں نور جہاں سے خاصے چھوٹے تھے۔ شادی سے قبل اعجاز درانی کو نور جہاں کے گرد بورے کی طرح منڈلاتے دیکھا گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جس دور میں فلم غالب بن رہی تھی، جس میں نور جہاں کے مقابل ہیرو کا کردار سدھیر نے ادا کیا، اعجاز درانی بھی اکثر سیٹ ہی پر دکھائی دیتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ترماس ہوا کرتا تھا۔ فلم کی شوٹنگ کے دوران نور جہاں اور اعجاز درانی میں گپ شپ بھی ہوتی تھی۔ اعجاز درانی نور جہاں کے لیے خصوصی چائے بنوا کر لاتے تھے۔ اعجاز درانی خوب روتے، شاید یہی خوبصورتی نور جہاں کو بھا گئی۔ جب نور جہاں کو خبر ہوئی کہ ان کے اعجاز اداکارہ فردوس کی زلفوں کے اسیر ہو گئے تو ان میں ناچاقی رہنے لگی اور بات اتنی بڑھ گئی کہ طلاق ہو گئی، اور اس وجہ سے نور جہاں نے اداکار فردوس کے لیے پلے بیک گانا بھی چھوڑ دیا۔ نور جہاں کی اعجاز درانی سے طلاق ہو گئی، لیکن 3 بیٹیوں کی وجہ سے اعجاز کا بیٹیوں کے گھر آنا جانا تھا، اس لیے جب نور جہاں کا انتقال ہوا تو تدفین میں اعجاز درانی بھی دکھائی دیے۔ ملکہ ترنم نور جہاں اپنے عہد کی گلیمرس ترین خاتون تھی۔ بڑا نام تھا، اس لیے ان کے سکینڈلز بھی سامنے آئے۔ ان سکینڈلز میں کرکٹر نذیر کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ نور جہاں کے موسیقار نثار بزمی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوئے، جس کی وجہ گلوکارہ رونا لیلا تھی۔ نثار بزمی نے رونا لیلا کی آواز کو بہترین قرار دیا تھا۔ اسٹوڈیو کے لوگوں کا کہنا تھا کہ نور جہاں کی وجہ سے دوسرے موسیقاروں، سازندوں، گلوکاروں نے نثار بزمی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے نثار بزمی کو لاہور سے کراچی کوچ کرنا پڑا۔ ملکہ ترنم نور جہاں موسیقار ماسٹر عبداللہ کی بہت مداح تھی۔ ان کی موسیقی میں نور جہاں نے متعدد گیت ریکارڈ کرائے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ماسٹر عبداللہ قتل کے الزام میں گرفتار ہو گئے، تب ان کی رہائی میں ملکہ ترنم نور جہاں نے اہم کردار ادا کیا۔ ملکہ ترنم نور جہاں جب اداکاری کرتی تھی تو انہوں نے کبھی کسی دوسری اداکارہ کے لیے پلے بیک نہیں گایا، جس طرح بھارتی اداکارہ سوریا کسی دوسری اداکارہ کے لیے پلے بیک نہیں دیتی تھی۔ فلم غالب کی ریلیز کے بعد نور جہاں نے اداکاری ترک کر دی اور اداکاراؤں کے لیے پلے بیک دینا شروع کیا۔ بطور پلے بیک گلوکارہ ان کی زندگی کی پہلی فلم سلما تھی، جس کے لیے ان کا پہلا گانا زندگی ہے یا کسی کا انتظار ہے، جو اس وقت کی مشہور اداکارہ بہار پر پکچرائز ہوا۔ جہاں کی زندگی کا آخری گانا فلم سخی بادشاہ کا کی دم دا بھروسہ یار۔ نور جہاں نے پاکستان میں بطور ہیروئن فلم چنوے، پاٹے خان، پڑوسن، نورا، چھو منتر، دوپٹہ، گلنار، انتظار، لخت جگر، نیند، کوئل اور غالب میں کام کیا۔ 1965 کی جنگ میں نور جہاں نے فوجی بھائیوں کے لیے جنگ کے میدان میں جا کر گیت گائے، کئی ایوارڈ حاصل کیے، متعدد ملکوں کے دورے بھی کیے۔ وہ انتقال سے چند برس پہلے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھی اور آخرکار 23 دسمبر 2000 کو 27ویں رمضان کی شب اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔